ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کوفے کے مرد اور کوفے کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر اونچی اونچی رونے لگے، چلانے لگے، احتجاج ترسی کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت سیدہ زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا اتبکون علینا، ہم پر روتے ہو، فمن قتلنا غیرکم، بتاؤ کہ تمہارے سوا ہمیں کون قتل کرنے والا ہے، تم ہی نے بلایا اور تم ہی نے قتل کیا، تو میں بدعا دیتی ہوں قیامت تک اسی طرح پیٹا کرو، اسی طرح پیٹا کرو گے، رویا کرو گے، لوہے کیا کرو گے۔ تو وہ سلسلہ آ رہا ہے، اور یہ تو حوالہ میرے سامنے ہے، میں ابھی اس کو پیش کر دیتا ہوں کہ آخری وصیت جو امام حسین نے فرمائی، آخری اپنی بہن سیدہ زینب کو کربلا میں جب آپ شہادت کے لیے نکلے ہیں، سارا باقی کنبہ اہل بیت کا شہید ہو چکا ہے اور تنہا امام حسین رہ گئے ہیں، آپ جب جانے لگے تو اس وقت آپ نے اپنی ہمشیرہ کو وصیت کیا فرمائی تھی، اور آدمی اپنی زندگی کی آخری جو وصیت فرماتا ہے وہ اس کی وصیت کرتا ہے، وہ اس کی ساری زندگی کی کا نچوڑ ہوتا ہے، انتہائی اہم بات ہوتی ہے۔ جب آدمی کو پتا ہو کہ ابھی 2 لمحے بعد میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اس وقت جو وصیت کرتا ہے وہ انتہائی قیمتی اور انتہائی اہم ہوتی ہے اس کے نزدیک۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں فقال لها، حضرت امام حسین نے فرمایا اپنی بہن سیدہ زینب کو، یا اخیت، اے میری پیاری بہن، لا یذهبن حلمک الشیطان، تیرے حلم کو کہیں شیطان نہ لے جائے، تیرے صبر کو کہیں شیطان نہ لے جائے، اذا استشہدت، جب میری شہادت واقعہ ہو جائے تو کیا کرنا؟ فرمایا یا اخیت، اے میری بہن، اذا انی اقسمت علیک، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، فابری قسمی، میری قسم کو پورا کرنا، لا تشکی علی جیبا، میرے اوپر کوئی گریبان نہ پھاڑے، ولا تخمشی علی وجہا، اور کوئی میرے اوپر چہرہ نہ پیٹے، ولا تدعی علی بالویلی، اور میرے اوپر واہ ویلا مت کرنا، والصبوری، اور واہ ویلا ہلاکت کی دعائیں نہ کرنا، اذا انا استشہدت، جب مجھے شہید کر دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ ارشاد القلوب، الارشاد للشیخ المفید، شیخ مفید یہ شیعوں کا بہت بڑا علامہ ہے، وہ شیخ مفید ہے کہ اس کا شاگرد ہے سید رضی، جس نے نہج البلاغہ لکھی ہے، نہج البلاغہ کا مصنف شیخ رضی اس کا شاگرد ہے شیخ مفید کا، اور شیخ مفید کی کتاب میں سے الارشاد میں سے میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے، صفحہ نمبر 426 صفحہ اس کا، تو یہ شیعہ لوگوں کی کتاب ہے، ان کے بہت بڑے علامہ کی کتاب ہے، اور اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آخری وصیت یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی آدمی گریبان مت پھاڑے، میرے اوپر کوئی آدمی واہ ویلا مت کرے، میرے اوپر کوئی آدمی اپنا چہرہ مت پیٹے، اور کہیں تمہارے صبر کو شیطان نہ لے جائے، بلکہ ان کی ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ میری بہن زینب ایسے صبر کرنا جیسے میری ماں فاطمہ نے اپنے بابا رسول پاک کے وصال پر صبر کیا تھا، اس طرح کا صبر کر کے دکھاؤ۔ یہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ کوئی ماتم مت کرے۔ یہ جو آج ماتم کیا جا رہا ہے یہ وہی ہے جیسے مولانا نے ارشاد فرمایا ہے، یہ اصل میں پچھتاوے کا ماتم ہے کہ ہائے ہم سے کیا ہو، ہائے ہم سے کیا ہو۔ ان لوگوں نے ماتم شروع کیا تھا اور وہ آج تک چلا آ رہا ہے، تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ جائز ہے، یہ حرام ہے۔ جو آدمی چھریاں مارتے ہوئے مر جاتا ہے وہ جہنمی ہے، وہ خودکشی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ شہید زندہ ہے، بولو شہید زندہ ہے، ماتم اس کا کیا جائے جو مر جائے، وہ مرے نہیں ہے، وہ تو حیات ابدی پا گئے، وہ تو ہے ہی زندہ، ان کے لیے ماتم کرنے کا کیا تک بنتا ہے، ان کا ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ شیعہ ماتم کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم اس لیے مارتے ہیں اپنے جسم کو، یہاں مارتے ہیں، یہاں مارتے ہیں، یہاں مارتے ہیں کہ امام حسین کو بڑے زخم آئے تھے، یہاں بھی آئے، یہاں بھی آئے، یہاں بھی آئے، پتہ نہیں کہاں کہاں آیا تھا، تو ہم مارتے ہیں کہ
سارے جسم کو زخمی کر لو کہ جہاں جہاں بھی آپ کو زخم آئے تھے وہ سارے کور ہو جائیں، اس لیے ہم سارے جسم کو چھلی کر لیتے ہیں، ان کی محبت میں چھلی کر دیتے ہیں۔ میرے والد گھر میں فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تو شک ہے نا، یہاں بھی شک ہے، یہاں بھی شک ہے، یہ تو شک والی بات ہے نا، یہ گردن کٹی تھی یہ تو پک ہے نا، یہ تو پکی بات ہے نا، گردن تو کٹی تھی نا، تو پھر مرد میدان بنو نا، گردن کٹاؤ جی، اپنے آپ کو ذبح کرو، پتہ چلے کہ واقعی تمہیں محبت اہل بیت ہے، اگر یہی معیار ہے تو پھر یہ گردن کاٹو تاکہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، کس سے ہی ختم ہو۔ تو یہ ہے ہی جھوٹ، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں، بیکار بات ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں اس موضوع پر کرنا چاہتا ہوں، بس اسی کو جواب دے کے میں اس کا جواب دے کے اجازت چاہتا ہوں کہ سوال یہ کرتے ہیں کہ مدینہ شریف میں صحابہ کرام کثیر تعداد میں تھے،